بادشاہ دانیال کی 2 رانیاں تھیں کیونکہ سلطنت زورفا کا یہی اصول تھا۔ اس سلطنت میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ 2 شادیاں ضرور کرے۔ بادشاہ دانیال نے اپنی پہلی شادی سلطنت رومانیہ کی شہزادی سے کی۔ بارات 12 عظیم الشان ہاتھیوں پر مشتمل تھیں جو سونے چاندی کے زیورات اور ریشمی جھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ ڈھول، نکارے، دنیا بھر سے آئے گویے اور ناچتے گھوڑے بارات کے آگے آگے چل رہے تھے۔ شہزادی کا نام رانی میشا تھا۔ وہ حسن و جمال میں بے مثال، ناز و انداز میں نرالی اور اپنے شاہی وقار پر فخر کرنے والی عورت تھی۔ چھوٹی رانی ثانیہ کہلاتی تھی، جو جوانی، شوخی اور دلکشی کا حسین امتزاج تھی۔ دونوں رانیوں کے لیے محل میں الگ الگ شاندار کمرے تھے۔ ریشمی پردے، سونے کے پھانوس، قیمتی قالین، الماریوں میں نفیس ملبوسات، صندوقوں میں ہیرے، زمرد، موتی، کوئی شے ایسی نہ تھی جو ان کے پاس نہ ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود دونوں رانیوں کے دل خالی تھے۔ وہ ایک دوسرے سے شدید حسد کرتی تھیں۔ اگر میشا کو خبر ملتی کہ آج بادشاہ نے ثانیہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے تو میشا فوراً شکایت لے کر آ جاتی۔ مجھے وقت نہیں دیتے، بات نہیں کرتے، میں بڑی رانی ہوں۔ اور اگر ثانیہ کو معلوم ہوتا کہ میشا نے بادشاہ کے ساتھ طویل گفتگو کی ہے تو وہ بھی رونے لگتی۔ مجھے زیادہ وقت چاہیے، میری الگ خادمہ ہو جو ہر بات مجھے بتائے۔ یہ حسد یہاں تک بڑھ گیا کہ اگر ایک دن ثانیہ زیادہ زیورات پہن لیتی تو میشا اس سے بھی زیادہ زیورات سجا لیتی۔ اگر میشا نے خاص لباس پہنا تو ثانیہ اس سے بھی زیادہ قیمتی جوڑا زیب تن کر لیتی۔ روز کی لڑائیاں، روز کی شکایتیں، بادشاہ دانیال کا دل تھک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ محل سے دور رہنے لگا۔ کبھی شکار پر نکل جاتا، کبھی سلطنت کے معاملات میں خود کو اتنا مصروف کر لیتا کہ کئی دن محل واپس نہ آتا۔ اسی سلطنت کے ایک سادہ سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر ہمیشہ اپنے چہرے کو ایک خوبصورت ریشمی نقاب سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں تھی۔ اللہ نے اسے ایک انوکھا وصف عطا کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے کوئی جادو تھا۔ وہ جس انسان، جانور یا پرندے پر ہاتھ رکھتی، اس کے دل کا دکھ، اس کی تکلیف، اس کا درد سب سمجھ جاتی۔ ایک دن عالیہ جنگل کے کنارے لکڑیاں چن رہی تھی کہ اس نے ایک زخمی خرگوش کو تڑپتے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے اس پر ہاتھ رکھا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ کسی بچے نے پتھر مار کر اسے زخمی کیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خرگوش کی مرہم پٹی کی اور اسے محفوظ جگہ چھوڑائی۔ ایک بار گاؤں کا ایک بوڑھا شخص بیمار پڑا تھا۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بیماری سے زیادہ اسے اپنے بیٹے کی بے رخی نے توڑا ہے۔ عالیہ نے اس سے بات کی، اسے حوصلہ دیا اور بوڑھے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ایک زخمی چڑیا زمین پر گری ہوئی تھی۔ عالیہ نے ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ اپنے گھونسلے سے بچھڑ گئی ہے۔ اس نے چڑیا کو سہارا دیا اور اسے درخت پر اس کے گھونسلے تک پہنچا دیا۔ ایک دن عالیہ جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی کہ اسے ایک زخمی ہرن ملا، بہت چھوٹا، معصوم، خوف سے کانپتا ہوا۔ عالیہ نے فوراً اس کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ کسی شکاری نے اسے زخمی کیا ہے۔ وہ ہرن کو اٹھا کر لے جانی ہی والی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ بادشاہ دانیال اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر آیا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عالیہ پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نقاب میں چھپی وہ لڑکی، اس کی انداز، اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی گہرائی، بادشاہ کا دل پہلی نظر میں ہار گیا۔ اس نے سپاہیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھا۔ عالیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بادشاہ نے کہا، یہ ہرن میرا شکار ہے۔ عالیہ کو معلوم نہ تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ اس نے غصے سے ڈانٹ دیا، تمہیں شرم نہیں آتی ایک بے زبان جانور کو اتنی تکلیف دی؟ غصے میں بولتے ہوئے اس کا ریشمی نقاب سرک گیا، چہرہ ظاہر ہوا اور بادشاہ دانیال جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے فوراً جھک کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا،
کیا مجھے پانی پلا دو گی؟ عالیہ کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ بادشاہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ عالیہ کی ماں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بادشاہ دانیال ہے۔ وہ گھبرا گئی اور معافی مانگنے لگی۔ بادشاہ مسکرا دیا، کہا، اگر آپ عالیہ کی شادی مجھ سے کر دیں تو میں سب معاف کر دوں گا۔ ماں نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں سکون تھا۔ نکاح ہو گیا۔ جب عالیہ محل آئی تو مشا اور ثانیہ رو پڑیں، مگر اب کچھ بھی بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا حسد، ان کی ضد، ان کی خود غرضی بادشاہ کو تیسری شادی پر مجبور کر گئی۔ عالیہ نے کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھا۔ اس نے اپنی سمجھداری، نرمی اور محبت سے دونوں رانیاں بدل دیں، اور یوں نقاب پوش رانی عالیہ بادشاہ کی لاڈلی رانی بن گئی۔ وہی سب کے دکھ سمجھتی تھی، وہی سلطنت کو سنبھال سکتی تھی، اور سلطنت بھی اسی کو سب سے زیادہ پسند کرنے لگی، کیونکہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔